الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین بزرگوں عزیز ساتھیوں عزیز بچوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کا عنوان آج کا موضوع حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک علیہ السلام دے بے شمار معجزات اسی سن دے بے الحمدللہ تے آج اسی انشاءاللہ سننا ہے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک کڈا سونا سی یعنی سرکار دے حسن دیاں گلاں سرکار دے جمال دیاں حضور دے کمال دیاں گلاں اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے دی صورت جا والد تے ہوندی ہے جا ماں تے ہوندی ہے جا کوئی رشتہ دار کسی نہ کسی نال اس دی صورت ملدی جو دی تھوڑا بہتا فرق ہو سکتا ہے تے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ اسی جڑا انسان بناندے ہیں نا یہ دا جڑا نقشہ ہوندا ہے
فرمایا کہ اسی جیویں ساڈا جی چاہتا ہے اپنی مرضی دے مطابق اسی بنا چھڑ دیں فی الارحام ماں دے بطن دے اندر ہی فرمایا کہ اسی او دی شکل و صورت مقرر کر دیتی جاندی کہ دی شکل انج دی ہوئے گی یعنی جتنے بھی اسی کائنات دے اندر ویکھیے کنیاں چہرے سانو ملتے ہیں تے اللہ کریم دی کاریگری تو قربان جائیے اج سائنسدان جا سارے مل کے ایک کارٹون بناندے نے نا تو بدیاں صورتاں یہ اللہ پاک دی قدرت ویکھو کہ اللہ پاک نے کنیاں صورتاں بنائیاں کو ملدی نہیں یہ رب دی قدرت ہے کنیاں اللہ پاک نے صورتاں بنا چھڑیاں مخلوقات نو ویکھیے کنے چہرے کنے سانو صورتاں ملدیاں نے یہ اللہ پاک دی کاریگری اللہ پاک دی قدرت ہے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فرمایا جویں ساڈا جی چاہے اسی اون جی بندے دی شکل و صورت بنا چھڑ دیں لیکن ایک عام بندے دی گل ہے یہ گل بھی ہمیشہ یاد رکھنا جس علاقے وال اللہ کریم اپنے نبی اپنے پیغمبر اپنے رسول نو بھیجدا ہے نا اور جننے لوگ ہوندے نے اس علاقے دے اس پنڈ دے اس بستی دے اس ایریے دے جننے بھی لوگ ہوندے نے تے جڑا نبی ہوندا ہے اللہ کریم اس نبی نو سب تو سونا بناتا ہے جنہ بھی پریا پنچایت جننے بھی لوگی ہون یہ اللہ کریم نے اپنے خاص پیغمبر اپنے نبی رسول اللہ نے مقام عطا فرمایا کیونکہ اس نبی دا چہرہ بھی خوبصورت شکل و صورت بھی خوبصورت ایک اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں نے یہ مقام اپنے ٹور عطا فرمائی کہ جیڑا بھی نبی دنیا تے آیا شکل و صورت خوبصورت ہونے دے نال نال اللہ پاک نے انہاں اپنے پیاریاں نو آواز بھی بڑی سونی عطا کی کیونکہ لوگوں نے گل بات سنانی تھی اللہ دا حکم پڑھ کے سنانا سی پھر آواز بھی بڑی سونی تے چہرہ بھی بڑا سونا تو یارو ساڑھے نبی تو سارے نبیوں دے امام نے ساڑھے نبی تو سارے نبیوں دے امام نے یہ دوسرے نبیوں دی گل کہ اللہ کریم نے اس علاقے میں جو سب تو سونا بنایا تو ساڑھے نبی پاک علیہ السلام وجہ کائنات نے حسن کائنات نے حسن و جمال دا پیکر نے تو ساڑھے نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں دے امام سارے نبیوں دے سردار پھر گل انج سمجھ لو اللہ پاک نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا کہ نبی پیغمبر رسول اسی ایک نو دوسرے تو فضیلت عطا فرمائی منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا کئی نبی ایسے جنہاں نے اسی گلاں کیتیاں فرمایا ایک دوسرے نے دوسرے نالوں اسی مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو جدوں باری آئی آمنہ دے لال دی جدوں باری تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دی گل آئی اللہ کریم نے قیدہ کلیہ ہی بدل چھڑیا فرمایا کہ محبوبہ آسی باقیاں نے تو اپنی مرضی دے نال بنایا ہے تو محبوبہ آسی تینوں تیری مرضی دے مطابق بنانا ہے حدیث پاک کے سیاہ ستہ دی حدیث مبارکہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ او خوش نصیب صحابی نے جڑے میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے نبی دیا ناتا پڑھ دے سے یہ حضرت حسان حضور علیہ السلام دے عظیم صحابی کہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے کہ ساڑھا غلام ساڑھیاں ناتا پڑھ دائے تو پھر نبی پاک علیہ السلام پتہ کنہ پروٹوکول تو کنیاں شانہ عطا فرمان دے نبی پاک علیہ السلام مزمل والی چادر نیچے پچھا دندے نے فرمان دے نے اے حسان اتے بے کے ساڑھی تعریف بیان کرو اے حسان اس چادر دے اتے بے کے ساڑھیاں ناتا پڑھو تو کدی کدی پھر مسجد نبوی شریف دے اندر محفل سجنی جدوں تے حضرت حسان نے نبی پاک دی نعت پڑھنی جے میں ممبر ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمانا اے حسان ساڑھی نعت پڑھ تو ممبر تے بے کے پڑھ یعنی حضور نے ایک مقام عطا کیتا کہ جڑا ساڑھی تعریف بیان کرے گا نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان دا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے حضور میں تھانوں نعت پڑھ کے سنانی ہے تھانوں نعت پڑھ کے سنانی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا نعت پڑھو حضور دے چچا جان تھا نا فرمایا چچا نعت پڑھ کے سناؤ ساڑھی کیڑی تعریف تسی بیان کرنا چاہتے ہو تے حضرت عباس نے عرض کی تھی حضور اس نعت دا لب لباب او دا جڑا مفہوم یہ بندا سی کہ حضور تھانوں اللہ کریم نے اے شانات عزتات ٹوراں عطا کیتیاں
وہ جڑا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرشتیاں کو سجدہ کروایا سی نا، وہ انہاں دا کمال نہیں سی، تھوڑے نور دا کمال سی۔ یہ نعت پھر عرض کی تھی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ ڈالیا گیا، اگ دا کام میں جسم نو جلا دینا، حضور انہوں نے کمال بھی بنگیا نہیں ہویا، حضور او حضرت ابراہیم دا کمال نہیں سی، او تو نور محمدی دا کمال سی۔ حضور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھری دے نیچے لٹایا گیا، چھری چلائی گئی، چھری چلی نہیں، چھری دا کام چل جانا، ایک چیز نو دو حصے کر دینا، حضور او حضرت اسماعیل دا کمال نہیں سی، او تھوڑے نور دا کمال سی۔ یعنی یہ نعت پڑھ کے سنائی، نبی پاک دی شانہ بیان کی تھیاں، تو پھر پتہ نبی پاک نے کی تحفہ عطا فرمایا، فرمایا اے عباس اے میرے چچا جان، جیڑا ساڑی نعت پڑھے گا اللہ او دے جسم نو بھی سلامت رکھے گا تو دے چہرے تے نور بھی آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جیڑا ساڑی تعریف کرے گا، ساڑیاں نعتاں پڑھے گا، اللہ کریم اس بندے نو انعام، اے پروٹوکول، اے شانہ، اے عزتاں، اے ٹورا عطا کرے گا کہ جیڑا ساڑیاں نعتاں پڑھے گا۔ پھر دے واسطے کی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی نعتاں پڑھ دے نے، حضرت حسان نے سانو سونا کیتا تا کیتا، لوگوں اسی نبی پاک علیہ السلام نو کیویں منیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے نبی نو انج مننا جے میں میرے نبی دے صحابہ نے منیا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال انج پیار کرنا جے میں ابو بکر صدیق نے کیتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ انج بیان کرنیاں جے میں بلال حبشی نے کیتیاں نے۔ بلال حبشی تے پتھر مارے جاندے نے، تبدی ریت تے لٹایا جاندہ ہے، چھڑ نبی دانا، حضرت بلال حبشی فرماندے نے اور دال موپا میں تسی ساڑھے پیران دے وچ میکھاں بھی کٹ دے ہو، اسی پھر بھی نبی دیاں نعتاں پڑھ دے روانگے، پھر بھی اسی نبی پاک علیہ السلام تے نعرے مار دے روانگے۔ حضرت حسان مسجد نبوی شریف دے اندر نبی پاک علیہ السلام موجود نے، سارے صحابہ بھی موجود نے، اور حضرت حسان دے کو نہ پوچھئے تسی دسو نبی پاک علیہ السلام دا حسن کنج دا سی، میرے نبی پاک علیہ السلام دا چہرے مبارک دا کی کمال سی۔ حضرت حسان کی فرماندے نے، سرکار دے چہرے وال تک دے نے، نالے فرماندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان چہرہ مصطفیٰ وال تک دے نے، نالے تک کے کہندے نے سونیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، سونیا تھوڑا ایڈا خوبصورت چہرہ ہے، تسی حسن و جمال دے پہ کرو۔ حضرت حسان فرماندے نے سونیا تھانو اللہ کریم نے انہا حسن عطا کیتا ہے، تھوڑے ورگا سونا میری اکھ نے اج تک تکیا ہی نہیں۔ اے حضرت حسان دے الفاظ نے، سونیا تھوڑے ورگا حسن و جمال دا پہ کر، ایڈا سونا ماہی، ایڈیاں سونیاں ظلفاں والا، سونیا اج تک میری اکھاں نے تکیا ہی نہیں۔ حضرت حسان نے اگلی گل کمال کر چھڑی، سونیا میری اکھ کے میں تک سکتی ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ نے کمال دا جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں نبی دے حسن دیاں گلاں کر دیو، نبی پاک علیہ السلام دے حسن جمال دیاں گلاں کر دیو، میری اکھ نے اج تک ایڈا سونا تکیا ہی نہیں، تک بھی کیویں سکتی ہے، کوئی ماں جم ہی نہیں سکتی۔ اے حضرت حسان دے الفاظ نے، کوئی ماں جم ہی نہیں سکتی۔ پھر حضرت حسان فرماندے نے خلقت مبرأ من کل عیب، سونیا تھانو رب نے کہو جہا پیدا کیتا ہے، ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے، سونیا کوئی تھوڑے وچ کوئی عیب رکھیا ہی نہیں، جیڑی خوبی ہوندی وہ عیب نہیں ہوندا، جیڑا عیب ہوئے خوبی نہیں ہوندی۔
تے جتنے خوبیاں ہون پھر خوبیاں ہی خوبیاں، کمال ہی کمال ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت حسان فرماندے نے سونیا خلقتا مبرام من کل عیب، تھانو اللہ پاک نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے، سونیا پھر تھانو کہو جہا بنایا گیا ہے، کانکا قد خلقتا کما تشاء، سونیا میں تے گل ایتھے آخر کر دینا وا، گل ایتھے اختتام ول کر دینا وا۔ حضرت حسان فرماندے نے سونیا تھانو رب نے انج بنایا ہے، تیرے کولوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، کیونکہ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ او حضرت حلیمہ سعدیہ دے کولوں پوچھئے تو ہی دس تو تے میرے نبی نو پاڑے آئے، میں ملاشی دی رات جملہ آکھیا سی، حضرت حلیمہ نے میرے نبی نو نہیں پالیا بلکہ میرے نبی نے حلیمہ دا پورا ٹبر پال چھڑیا۔ اے حلیمہ تو ہی دس تو تے نبی پاک علیہ السلام نو اپنی گود دے وچ کھلایا ہے، تو تے نبی پاک علیہ السلام دے نال بڑے چا لاڈ کیتے نے، اے حلیمہ تو ہی دس میرے نبی پاک علیہ السلام دا حسن کنجدا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے کی پوچھ دے ہو یار دے حسن دیاں گلاں، کی بے گلاں کر دے ہو، جویں پنڈا تھاواں دے وچ رواج ہوندا ہے، بہناں اپنے ویراں نو چک کے چونک دے وچ لے کے جاندیاں نے، اوتھے مقابلہ کردیاں نے، لوگوں میرا ویر سب تو سونا ہے۔ فرمایا کہ میرے لال دے حسن دیاں کی گلاں کر دے ہو، میں تے جس ویلے اس لال نو تکیا سی انہیں میرے وال ویکھیا سی، میں دے وال ویکھیا سی، مینوں ہر ایک نے دھتکار دیتا، کسے نے مینوں قبول نہیں کیتا، جڑیاں دائیاں آئیاں سن او امیراں دے بچے لے گئیاں سن، میں تے جدوں اس حسن نو ویکھیا ہے ایک نور نکلیا ہے، میں سمجھ گئی ایڈے سونے چہرے والا کوئی عام نہیں ہو سکدا۔ اے حلیمہ تو ہی دس کیویں نبی پاک علیہ السلام دے جلوے ویکھے نے، کیویں نبی پاک علیہ السلام دی زیارتاں کیتیاں نے۔ حضرت حلیمہ دی بیٹی حضرت شیمہ نام ہے، میرے نبی دی رضائی بہن ہے حضرت شیمہ، جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی سن بعد دے وچ۔ حضرت شیمہ فرماندیاں نے جدوں ساریاں سہیلیاں نے اپنے اپنے ویراں نو چک کے چونک دے وچ چلے جانا، چونک دے وچ آ کے ہوکا لانا، نی سہیلیوں ویکھو میرا ویر سب تو سونا ہے، میرا ویر سب تو سونا ہے، میرا ویر سب تو سونا ہے۔ حضرت شیمہ نے فرمانا جدوں باری نبی پاک علیہ السلام دے حسن دی آنی ہے، جدوں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی آنی ہے، جدوں نبی پاک علیہ السلام دے جمال دی گل آنی ہے، حضرت شیمہ نے ہوکا لانا، سب دے نال اچھی آواز نال ہوکا لانا، نی ساریا چپ کر جاؤ، اپنے ویراں تے ناز پیا کر دیاں ہو، ساریا چپ کر جاؤ، میرے ویر والے ایک باری ویکھو تے صحیح، میرے ویر وال ویکھو تے صحیح۔ جدوں ساریاں نے تکنا میرے نبی پاک علیہ السلام دے حسن وال ویکھنا، نبی پاک علیہ السلام دے جمال وال ویکھنا، پھر حضرت شیمہ نے فرمانا ہن ویکھ لیا جے، ہن میری بھی گل سن لو، ساریاں دے ویر کوجے نے، میرا ویر سب تو سونا ہے، کیونکہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتوں، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے۔ تے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں ایک دن نا میں بڑی پریشان ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام بکریاں لے کے گئے تے اللہ کریم دے حکم دے نال فرشتے آ گئے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دا شک صدر
شک صدر کیتا. حضرت حلیمہ فرمانی ہے کہ میری بیٹی دوڑ دی نا میرے کول آ گئی. اماں اتھے کچھ چند بندے نے انہوں نے میرے ویر دا آپریشن کر چھڑیا, پتہ نہیں کون بندے نے. تے حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانی ہے میں جدو ویکھیا وہ کوئی عام مخلوق نہیں سی, بلکہ اللہ دے حکم دے نال فرشتے آئے ہوئے سن جڑے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت بھی کرتے سن. شک صدر کیتا تے میرے نبی پاک آلے تسی سمجھدے جدو آپریشن ہوندا بندے نوں بے ہوش کیتا جاندا ہے. اے میرے نبی دے حسن دا کمال ویکھو, میرے نبی دا جمال ویکھو, کمال ویکھو. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے جدو میرا شینہ چاک کیتا گیا نا سینہ میں ویکھ رہا سا, جدو میرا پھر فرماندے قلب اطہر باہر کڈیا گیا, پھر او دے وچ نور بھر دیتا گیا. میرے نبی فرماندے میں ویکھ رہا سا. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے حسن کمال جمال دی گل. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندی پھر میں سرکار دے نال پیار کیتا, مینوں ہور سرکار دے نال پیار ہو گیا. میں سرکار دے چہرے مبارکہ نوں چومنا, سرکار دے نال پیار کرنا. تے حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے ہر پاسے برکتاں ہی برکتاں ہو گیا. حضرت حلیمہ فرماندی مینوں جدوں بھوک لگنی, مینوں جدوں پیاس لگنی نا, میں چہرہ مصطفیٰ نوں ویکھ لینا, سرکار دے گورے گورے چہرے نوں چوم لینا. میری بھوک بھی لت جاندی سی تے پیاس بھی لت جاندی سی. گود چ لے کے سرکار نوں سونے مٹھل من ٹھار نوں آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں, تیرے جیا کوئی نہیں, تیرے جیا. تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں, میرے نبی پاک علیہ السلام دا حسن نمکین ہے, مٹھی چیز نہ بندے دا جلدی جی بھر جاندہ ہے. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے حسن دا کمال سی کہ اللہ کریم نے شان عطا فرمائی ہے. جیڑا میرے نبی وال ویکھدا سی ویکھدا ہی رہ جاندا. میرے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ کریم نے اتنا حسن عطا کیتا, اتنا کمال عطا کیتا. آخر تے جلدی میں گل کلوز کر دواں. میرے نبی پاک علیہ السلام دا حسن اتنا سی کہ اپنے رے پرائے بھی مانتے سی بڑا ہی سونا ہے, پرائے بھی کہندے سی بڑا ہی سونا ہے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ نا امام زرقانی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ سیر کر دینا باہر تشریف لے گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک اونٹ نہ پسند آ گیا. وہ اونٹ بڑا ہی خوبصورت سی, نبی پاک دے حسن دی گل ہے, وہ اونٹ بڑا ہی سونا سی. تو اونٹ میرے نبی پاک نو پسند آ گیا. تو یارو تیری تو میری پسند وچ کوئی کھوٹ ہو سکتی ہے, تے جیڑی آمنہ دے لال دی پسند ہے وہ حل لاجواب ہے. وہ میرے اونٹ نبی پاک نو پسند آ گیا اونٹ. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے آکھیا بھئی اے قافلے والے لوگوں اے اونٹ تسی بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں جی لے لو تسی. نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ لے لیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت ظاہری طور تے میرے نبی پاک علیہ السلام دی جیب دے وچ اس ٹائم پیسے موجود نہیں سی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار اونٹ بیچ دو, انہوں نے کہا لے لو. نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ لیا, سرکار تشریف لے گئے. ہوں جڑا امیر قافلہ سی نا, انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے بندہ کون سی ساڈا ایڈا قیمتی جیسے ساڈے ماڈل ہے نا, اس طرح عرب دے وچ عربی نسل دا جڑا اونٹ سرخ رنگ دا وہ بڑی قیمت ہے کہ ایڈا قیمتی ساڈا اونٹ ایک بندہ لے کے چلے گا, تھانوں پتہ کون ہے. ہن سنو اپنے کی پرائے بھی تعریفاں کرتے ہیں. ایک بندہ آکھن لگا یار کی گلاں کردے ہو, وہ تو ہے ایڈا سونا سی, میں تو انہاں دے چہرے نوں ویکھدا رہ گیا. اگلے کو پوچھا ہاں بھی تسی دسو, کہندا کی گل پہ کردے ہو, وہ تو ایڈا سونا سی, وہ بولدے سن حکمت دے موتی رولدے سن, میں تو انہاں دی گلاں وچ ہی گم ہو گیا. اگلے کو پوچھا ہاں بھی توں دس, کہنے لگا کی گلاں کردے ہو, ایڈے سونے سی, انہاں دے ہاتھ ایڈے پیارے سی, میں تے ہاتھی ویکھدا رہ گیا. اگلے کو پوچھا ہاں بھی تسی دسو, کہنے لگا کی گل کردے ہو, انہاں دے حسن و جمال دی کی گل کردے ہو, انہاں دی زلفاں ایڈیاں سونیاں سی, میں تے ویکھدا ہی رہ گیا. المختصر انہاں نے آپس دے وچ میٹنگ کیتی, یار ایک بندہ ساڈا اونٹ لے گیا تے سانوں پتہ بھی نہیں. پردے دی اوٹ وچوں میرے قافلہ دی جڑی بیوی سی بولی, آکھن لگی بھاویں او نہ آوے او دی قیمت میں ادا کر چھڈاں گی. انہیں آکھا تینوں کیویں پتا؟ میں آکھا میں پردے دی اوٹ چوں ویکھیا سی, ایڈا سونا سی, ایڈا سونا کدی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس وجہ تو میرا یقین ہے واپس آئے گا, نہ آوے تو میں دے چھڈاں. کہ صحابہ کرام آندے نے کہ تواڈے کول ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ لیا. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا ساڈے نبی نے. انہوں نے آکھیا ہن سانوں نہ کھجوراں دی لوڑ ہے نہ پیسیاں دی لوڑ ہے, ہن سانوں بھی اوتھے ڈیرے لے چلو,
سانو بھی انہوں دے ڈیرے لے چلو، سارے دے سارے آگے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلام بن گئے۔ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، یہ میرے نبی کا حسن ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اللہ ہمیں حضور کا ذکر خیر کرتے رہنے، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔